للہ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ما بعد۔ ابھی ہمارے واجد قادری صاحب نے آپ کے سامنے پریس کانفرنس کی غرض و غایت اور مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بارے میں مختصر معلومات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں آپ کو یہ واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ جس کے بارے میں آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ یہ صرف کسی ایک جماعت یا ایک فرد سے تعلق نہیں رکھتا ہے، بلکہ مسلم تمام تنظیمیں، جماعتیں جس انداز میں بھی ملک میں کام کر رہی ہے ان کا ایک متفقہ پلیٹ فارم ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی حکومت ہمارے اپنے مذہبی امور میں اگر کچھ مداخلت کرے یا دستور کے خلاف اگر کوئی قانون بنے تو اس کے مثبت انداز میں بغیر کسی اشتعال انگیزی کے جو ہے اس کا رد کیا جائے، اور دستوری حق جو مسلمانوں کو اور تمام اقلیتوں کو دیے گئے ہیں اس کا تحفظ کیا جائے۔ ابھی یہ جو بل راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں پاس ہوا، اس بل کے سلسلے میں مسلم پرسنل لاء بورڈ نے ہر اعتبار سے نمائندگی کی، اور بھی اعتبار سے خلاف ہونے کو تحریری انداز میں، تقریری انداز میں بیان کیا، حکومت کے سامنے رکھا، لیکن پھر بھی یہ بل پاس ہو گیا اور قانون بن گیا۔ تو اب مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ طے کیا کہ جب تک کہ یہ بل واپس نہیں ہو جاتا ہم پرامن طریقے سے پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ اس وجہ سے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اشتعال انگیزی یا مسلمانوں کو حکومت کے خلاف مشتعل کرنا یا مقابلہ آرائی یا ہندو مسلم کا مسئلہ، یہ کوئی مسئلہ ہمارے پیش نظر نہیں ہے۔ پرامن طریقے سے ہم حکومت کو یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بل ہمارے مذہب کے خلاف، قانون کے خلاف ہے، اس وجہ سے اس کو رد کیا جانا چاہیے۔ یہ ہمارا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا جو ہے یہ ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کے تحت ہم لوگ یہ 25 مئی کو یہاں اجلاس لے رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جیسے ملک کے نامور لوگ یہاں آئیں گے، مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ذمہ دار، اور اس ملک کے سلسلے میں ساری وضاحت عوام کے سامنے رکھیں گے۔ یہ آپ کو بتلانا میں اپنا حق سمجھتا تھا، اس وجہ سے ہم نے مختصراً آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ سیکولر پارٹیاں بھی سب ہمارے ساتھ ہیں، یہی نہیں کہ صرف مسلمانوں کی جو ہے مخصوص جماعتیں، بلکہ ملک میں جتنے 132 جو ہے پارٹیوں کے نمائندگوں میں نے جو ہے راجیہ سبھا اور لوک سبھا میں جو ہے وہاں جو ہے اس بل کے مخالفت میں ہماری تائید کی تھی، وہ بھی سب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم ان کو سب کو ساتھ لے کر یہ پرامن طریقے سے ایک احتجاجی اجلاس منعقد کر رہے ہیں۔ 10 بجے تک 25 تاریخ کو 6 بجے سے 10 بجے تک کے رہے گا، عام خاص میدان۔ ہاں، اس میں ہمارے اجلاس میں مولانا عمرین محفوظ صاحب جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جو ہے سیکریٹری ہے وہ ہے، اور اسی طریقے سے یاسین جو ہے علی صاحب ہمارے یہ بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کے سیکریٹری ہے بدایون سے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ ایڈوکیٹ شمشاد صاحب دلی سے جو ہے سپریم کورٹ کے وکیل ہے اور ہمارے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے عاملہ کے رکن ہے، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہمارے علاقے کے جو ہے معزز اراکین ہیں، اشرفی صاحب، رفیع الدین اشرفی صاحب اور نظام الدین فخر الدین صاحب، یہ سب تشریف لا رہے ہیں۔ پولیٹیکل لوگوں سے جو ہے ہمارے پاس عمران پرتاپ گڑھی صاحب بھی جو ہے وہ آئیں گے، اور اسی طریقے سے اور جو جماعتیں ہیں ہاں این سی پی سے جو ہے جتندر اوہاڑے صاحب اور پرکاش امبیڈکر صاحب، وامن میشرام صاحب، یہ سب لوگ آ رہے ہیں۔
اور یہ لوگ سب بیان بھی کریں گے اور اس بل کے سلسلے میں جو ہے وہ بات بھی کریں گے. اس سے پہلے جو ہے کافی جگہ پربھنی وغیرہ ہو چکا ہے اور بھیڑ ہوا ہے, مالیگاؤں ہوا ہے. اس سے پہلے جیسا ہمارے پاس ناندیڑ ہے. ابھی جو ہے 23 کو جلگاؤں میں ہو رہا ہے, 25 کو ہمارے پاس ہے, 24 کو ناندیڑ میں ہے اور 26 کو پونا میں ہے. یہ سب پورے مہاراشٹر میں چلتا ہے. شہر کے پوری جماعتوں کے تنظیموں کے نمائندے بھی رہیں گے اور پوری پبلک رہیں گی, علماء, خواص اور ڈاکٹرز, وکلا سب رہیں گے اور عامدار خاصدار بھی یہاں کے اور ایکس خاصدار اور ایکس جو ہے کارپوریٹرز, یہ سب لوگوں کا ہم کو پارٹی کا ہے. ان لوگوں نے لیٹر بھی دیا ہم لوگوں کو. کتنا مجمع جمع ہو سکتا ہے احمد میدان؟ تقریباً 1 لاکھ کے قریب سمجھیے. اب آپ کے اوپر ہے, آپ جتنی پبلسٹی آپ جتنا تعاون اور مدد کریں گے اتنا بہتر ہے. کلائمیٹ کا بندوبست کر لیے, وہ موسم خراب ہونے کے اعتبار سے اللہ سے دعائیں بھی جاری ہے اور ترکیب اور تدبیر بھی جاری ہے. موسم کا مسئلہ تو اللہ کے حوالے ہے. ہم لوگ دعا کریں گے کہ بھی جو ہے اچھے انداز میں. کیا بول رہے ہیں؟ سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوئی, جسٹس نے جو کیے تھے اسی نوعیت کے, اور جس انداز سے انہوں نے جواب نہیں دیا ہے اور ادھر ادھر ہانکتے رہے, ایسے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے ان کویسچنس کا, جو بہت بیسک کویسچنس ہے. کیونکہ پارلیمنٹ نے بہرحال قانون پاس کیا ہے. چیف جسٹس سوچیں گے ایک مرتبہ کہ ایک پارلیمنٹ کا پاس کیا ہوا قانون کس طرح سے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس ہے, 15 ہے, 14 ہے, 25 ہے, 26 ہے, یہ جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہے, اس کے اگینسٹ میں اگر کوئی لا کوئی بھی بناتا ہے تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا. اور ڈیو ٹو دس کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن اگر سپریم کورٹ کو مانتے ہیں تو سپریم کورٹ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو بنیادی حقوق ہیں, فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, اس کو وائلیٹ کرنے والا کوئی بھی قانون وہ ایکسیپٹ نہ کرے, چاہے وہ پارلیمنٹ بنائے, اسمبلی بنائے, کوئی بھی ہو. تو فنڈامنٹل رائٹس کبھی بھی تبدیل نہیں کیا جا سکتا, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا قانون آیا ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس کو وائلیٹ کرتا ہے. اس لیے سب سے زیادہ ہم اس کے اوپر زور دیں گے اور سپریم کورٹ انشاءاللہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے انشاءاللہ. سر ایک سوال ہے, پہلے لوٹمار ہو رہی تھی, اس وقت آپ نے مرتب طریقے سے اس طرح سے لائحہ تیار کیوں نہیں کیا؟ یہ سب سے بڑا سوال, میرا سوال نہیں کہ عوام کا سوال. دیکھیے, اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وقف بچاؤ تحریکیں چلی اور آج بھی زندہ ہے, اور ہر علاقے میں مسلمانوں نے اگر غلط ہوتے ہوئے وقف کو چاہے اندر کے لوگوں نے لوٹا یا باہر کے لوگوں نے لوٹا ہے تو اس کے خلاف میں آواز ہر جماعت نے اٹھائی. جماعت اسلامی نے اٹھائی, جمعیت علماء نے اٹھائی, پرسنل لا بورڈ نے اٹھایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ قوم سو رہی ہے یا اس کے ذمہ دار سو رہے ہیں. ہر وقت کا آپ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تاریخ کو. اب یہ رہا یہ کہ آپ کا بولنا یہ کہ اس وقت خالص اس کو اٹھایا جا رہا, ایسا نہیں ہے. یہ جہاں جہاں جس علاقے میں وقف بورڈ میں گھپلا ہوا اس کو اجاگر کرنے. میں عرض کر رہا ہوں کہ وقف ایکٹ ہمارا جو ابھی احتجاج ہے وہ اس جو امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف ہے, جو کہ پورا کا پورا جو 44 جو ان کے ترمیمات ہے یا امینڈمنٹس ہے وہ ہمارے بیسک فنڈامنٹلس کے خلاف پڑ رہے ہیں, اس لیے ہم اس کے خلاف ہیں. جو لا 54 میں بنا تھا, جو لا 95 میں بنا تھا, امینڈمنٹ ایکٹ جو 2013 میں بنا تھا, اور اس کے بعد اب یہ امینڈمنٹ آیا ہے, تو 2013 کے امینڈمنٹ کو کیوں گورنمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ امینڈمنٹ خود بی جے پی وغیرہ نے ایکسیپٹ کیا تھا, وہ امینڈمنٹ کو چھوڑ کر یہ نیا امینڈمنٹ امید دلا کر جو کیا جا رہا ہے, یہ امینڈمنٹ ہمارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ہے. اسپیشلی جو یعنی آؤٹ آف 44 جو 4 مدعے ہیں, وہ بائی یوزرز, نان مسلم کا شمولیت, اور وقف پراپرٹی کو ایز اے کلیکٹر ڈکلیئر کرنا, اور لمیٹیشن ایکٹ, یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے اس لا کے لیے. اور اس لا کے اندر وقف کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہم کو کھڑے ہونا چاہیے. اسٹیک ہولڈر ہم لوگ ہیں, یہ ہمارے آبا و اجداد کی خون پسینے کی کمائی ہے, کسی کے جاگیر نہیں ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ مسلم
जो आबा अजदाद थे हमारे, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जो पब्लिक के लिए वक्फ की गई है, जो लोगों को समाजी एतबार से, मजहबी एतबार से मदद के लिए ये प्रॉपर्टी दी गई है। इसलिए स्टेक होल्डर होने की वजह से हमारा ज़्यादा हक बनता है कि हम अपनी राय रखें और अपने बारे में ज़्यादा बात करें। शुक्रिया। अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है तो वो हमको काबिल कबूल नहीं है। उसके खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है, जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसकी तैयारी के लिए, उसके ऐलान के लिए प्रोग्राम रखा गया था और इसमें हम सब लोग मिलकर, तमाम मज़ाहिबी मज़हब के उलमाए दीन, तमाम मुफ्तियान और तमाम दूसरे मज़ाहिब के ज़िम्मेदार, उसके साथ साथ हम तमाम सियासी पार्टी के लोग, जैसे यहाँ पर मैं हूँ, यूसुफ भाई है कांग्रेस से, एनसीपी से ख्वाजा भाई है और वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी सपोर्ट बताया है। तमाम हमारे जो इंडिया अलायंस के जितने भी सियासी पार्टियाँ हैं, हम सब इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये एक इजलास जो रहेगा प्रोटेस्ट का बहुत कामयाब रहेगा, इसी हम उम्मीद रखते हैं और तमाम शहरियान से ये गुजारिश करते हैं कि इसमें शामिल होइएगा 25 तारीख को शाम में 6 बजे से 10 बजे तक। मध्ये आमचे जे त्याचे जबाबदार जे व्यक्ती आहेत त्यांनी आपल्या समोर काही ब्रीफिंग केलेली आहे। महत्त्वाची गोष्ट त्यांनी सांगितली की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड हे एक सर्व धर्मीय याच्यामध्ये लोक सामील आहेत। 132 संघटना त्यांचा पाठिंबा आहे। मुस्लिम संघटना राष्ट्र याच्यामध्ये जमातुल उलमा, रजा अकॅडमी, अहले सुन्नतुल जमात, अहले हदीस, जेवढे काही मोठे मुस्लिम संघटना आहेत, धार्मिक संघटना ते देखील आहेत आणि त्याचबरोबर इतर पक्षांचं देखील समर्थन आपल्याला आपण पाहत आहोत की आहे आणि सर्व पक्षीय समर्थन आहे। म्हणजे सरकारला सोडून जेवढे काही पक्ष आहेत ते सर्व पक्ष, राजकीय पक्ष देखील याचं इथं समर्थन करत आहेत। त्याचबरोबर दुसरी महत्त्वाची गोष्ट आपल्या समोर आली की काही विरोध करण्यासाठी विरोध करणं हे नाहीये, कारण की कायदा असा निर्माण केला जाते की त्याच्यामुळं वक्फवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहेत। वक्फ मंडळाचे जे काही वाईट कारोबार असतील त्याच्या विरुद्ध आमचं आंदोलन चालू राहील, परंतु आता प्रश्न त्या वक्फच्या संपूर्ण जो एक कन्सेप्ट आहे त्याच्यावर आहे। प्रश्न हा संविधानावर आहे, प्रश्न हा माझ्या मूलभूत अधिकारावर आहे आणि त्यासाठी आम्हाला असं वाटतं की सर्व जे संविधानप्रेमी लोक आहेत, देशाचे जे नागरिक आहेत, त्यांनी यासाठी एकजूट झालं पाहिजे। आज ही प्रेस कॉन्फरन्स घेण्याचा मागचा उद्देश हाच देखील आहे। मी आपल्या सर्वांचा आभार व्यक्त करतो, आपण इथं आलात आणि आम्हाला अशी आशा आहे की हा जो संदेश आहे, जो संदेश इथं आपल्या समोर ठेवण्यात आला की हा फक्त मुसलमानांचा लढा नाही, कायद्याला पळवाट असतात, कायद्याने नैतिकता निर्माण केली जात नाही, म्हणून आम्ही फक्त त्या कायद्याचा विरोध करायचा म्हणून विरोध करत नाही। हा प्रश्न फक्त वक्फ पुरता नाही, हा प्रश्न देशाच्या संविधानाचा आहे। यावर आपण प्रत्येकानं समजलं पाहिजे आणि समाजापर्यंत हा जो संदेश आहे आपल्या संविधानाला वाचवण्याचा आणि आपल्या अधिकारांचं रक्षण करण्याचा, एका कम्युनिटीला गुलामीपासून जाण्यासाठी वाचवण्याचा, यासाठी आपण सर्व सहकार्य कराल अशी आम्हाला आशा आहे।